ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم محبوب علی نامدار، مرحوم رمضان علی کاکا، حاضرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مومنین و مومنات کو یاد کرتے ہوئے شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین، واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین، وجاہدا بالسیفین وصلى الى القبلتین، وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین، والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الکونین، رحمة للدارین جد الحسنین مولا الکونین، اعنی ابا القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد۔ ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش عزا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار کا شکر بجا لاتے اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ایک بار پھر ہمیں محمد و آل محمد کے تذکرے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کی یہ دوسری تقریر، اس برس ہمارا موضوع قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نساء کی آیت 54 آیت 54 سے ماخوذ آل ابراہیم اور ملک عظیم۔ ہم نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ کثرت سے ائمہ کے اصحاب نے ائمہ سے اس آیت کی تفسیر بالخصوص پوچھی، بالخصوص سوال کیا۔ یقیناً اس آیت میں کوئی ایسے راز ہیں کہ جو اگر بشریت تک پہنچ جائے، اگر قرآن پر ایمان رکھنے والوں تک پہنچ جائے تو عقیدے کی بہت سی گتھیاں سلجھ جائیں، بہت سی مشکلات ان کی جڑیں اور ان کا حل معلوم ہو جائے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کا سیاق بہت اہم ہے۔ کس پیرائے میں پروردگار گفتگو فرما رہا ہے، کس انداز سے پروردگار بات فرما رہا ہے، جب وہ سیاق ہمیں سمجھ آئے گا تو آیت کا مفہوم سمجھنے میں اور آیت کے معنی کو تعین کرنے میں مددگار ہوگا۔ توجہ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ کل آپ کی خدمت میں کچھ ترجمہ پیش کیا تھا، آج بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں۔ ارشاد ہوا آیت نمبر 49 میں، میرا موضوع اور میری منزل کون سی آیت ہے؟ آیت 54 ہے۔ ابھی ہم بات شروع کر رہے ہیں 49ویں آیت سے، فقط ترجمے کی حد تک، بہت جلدی سے گزر جائیں گے۔ ارشاد ہوا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب
کیا آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو یزکون انفسہم، جو خود اپنے آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، جو خود اپنی بڑائی کے دعوے دار ہیں، خود اپنے آپ کو القاب عطا کر دیتے ہیں، خود اپنے آپ کو صاحب منصب بنا لیتے ہیں. ارشاد ہوا بل اللہ یزکی من یشاء، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہے گا اس کا تزکیہ فرمائے گا، اللہ جسے چاہے گا اس کی بڑائی بیان کرے گا، اللہ جسے چاہے گا اس کی بلندی کا اظہار کرے گا. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں. بہت کوشش کی یزید لعین نے کہ میرا نام بلند ہو جائے اور حسین کا نام و نشان مٹ جائے. الم تر الی الذین یزکون انفسہم، یہ بھی انہی لوگوں کی فہرست میں تھا جو اپنا تزکیہ چاہتے تھے، اپنے آپ کو بلند دکھانا چاہتے تھے. یہاں تک کہ یہ چاہت اتنی بڑھ گئی کہ حجت خدا کی علی کی علیہ بیٹی کے سامنے دربار شام میں کہنے لگا کہ تم نے اس منظر کو کیسا پایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے والعیاذ باللہ رسوا کرتا ہے. یہ اس کی سوچ تھی. خود اپنی تعریف کر رہا تھا، خود اپنے آپ کو کامیاب جان رہا تھا، مگر شہزادی کونین نے یہ فیصلہ وہی سنا دیا تھا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. خبردار یہ کافر، یہ ظالم گمان نہ کریں، یہ جو مہلت انہیں ملی ہوئی ہے یہ ان کے لیے اچھائی ہے. انما نملی لہم، ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہوں کا گڑھا پر ہو جائے. ولہم عذاب مہین، ان کے لیے توہین آمیز عذاب ہے. آخرت کے توہین آمیز عذاب کا تو مجھے نہیں پتا، مگر دنیا میں اس سے زیادہ پست اب کوئی نام نہیں ہے. غور کر رہے ہیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی بلندی بیان کریں، اپنے آپ کو بلند مرتبہ ثابت کریں ان کے مقابلے میں کہ جو اللہ کے بلند کردہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آیت کا مزاج آپ تک پہنچے. اور کریں بل اللہ یزکی من یشاء، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے. یزید اس کا نام اور نشان مٹ گیا، سوائے برائی کے اسے یاد نہیں کیا جاتا. اگر باقی ہے تو حسین کا نام باقی ہے. بات آگے بڑھی. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، خدا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ایک آیت چھوڑ کر ایک اور صفت بیان ہوئی منافقوں کی، دنیا داروں کی. یہ لوگ وہ ہیں الم تر الی الذین یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ وہ لوگ ہیں الم تر الی الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب میں سے کچھ دیا گیا، یعنی اللہ کی کتاب ان کے سامنے پہنچی. اللہ کی کتاب پہنچ جانے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. کتاب خدا ان تک پہنچ گئی، یہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کوئی ایسا ہوگا کہ جس تک دعوت اسلام تو پہنچ گئی ہے، یہ بات کافروں کی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا ہوگا جس پر دعوت اسلام پہنچ گئی. اب یہ ترجمہ ہے، مجھے تیزی سے گزرنا ہے، اشارے کر کے گزروں گا. والعاقل یکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. الم تر الی الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب میں سے کچھ ملا، یعنی کم از کم دائرہ اسلام میں تو آئے، کتاب ان کے گھر تک پہنچ گئی، مگر پھر کیا کیا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، انہوں نے جبت اور طاغوت. اب یہ دو برائی کے سرچشمے ہیں، جبت اور طاغوت. اور کیا کہتے ہیں؟ یہ جبت اور طاغوت پہ ایمان رکھتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے، قرآن میں ہر جگہ طاغوت کو، جبت کہتے ہی بت کو ہیں، طاغوت شیطان اور شیطانی طاقت، شر، سراپا شر، محض شر. قرآن میں ہر جگہ طاغوت کو توحید کے مقابلے میں لایا گیا ہے. خوب غور کیجیے گا، قرآن میں ہر جگہ توحید کے مقابلے میں طاغوت آیا ہے. یہ کیسا انسان ہے کہ اوت الکتاب بھی ہے، اسے کتاب بھی ملی ہے، اس کے پاس کتاب کا علم بھی ہے، یعنی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، مگر جبت و طاغوت پر بھی ایمان رکھتا ہے.
قرآن نے آگے بات کو آسان کر دیا. اس کے نفاق کی، اس کی منافقت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن اگلے ہی حصے میں دے رہا ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. کتاب ان تک پہنچی ہے مگر دل میں جبت و طاغوت بس رہا ہے. علامت کیا ہے؟ کہ کفار کو ایمان والوں سے زیادہ ہدایت والا جانتے ہیں. جس کا حق ہے اس کے حق کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ جس کا حق نہیں ہے اس کے لیے حق مان لیتے ہیں. جسے اللہ نے ولایت عطا کی تھی اس کی ولایت کے انکاری ہیں، اور جسے اللہ کی جانب سے کچھ نہیں ملا اسے ولی مان بیٹھے ہیں. یہ وہ تفسیر ہے جو آل محمد نے بیان کی. ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ آیت نے فیصلہ کیا اولئک الذین لعنہم اللہ. اگر لعنت کرنا اتنی بری چیز ہوتی تو قرآن میں اللہ نہ کرتا. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے. بچوں کے لیے ترجمہ کر دوں، لعنت کا مطلب خدا نہ خواستہ ہرگز گالی نہیں ہوا کرتا، ہرگز نہیں. لعنت ایک دینی فریضہ ہے جو قرآن کی سنت ہے. لعنہم اللہ یعنی جنہیں اللہ نے رحمت سے دور کر دیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تم اس کے لیے کبھی کسی کو مددگار نہیں پاؤ، وہ بے یار و مددگار رہ جائے گا. آیت آگے بڑھی، انہی منافقوں کی صفت آگے بڑھی. ام لہم نصیب من الملک، میں آیت 53 تک آ گیا، توجہ میرے ساتھ ہے. ام لہم نصیب من الملک، کیا یہ جو لوگ اتنی سرکشی کر رہے ہیں، جو حقدار کو حق سے محروم کر رہے ہیں اور ناحق کو حق پر بٹھا رہے ہیں، جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر خود بنا رہے ہیں، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان لوگوں کا حکومت اقتدار میں کچھ حصہ ہے؟ کیا انہیں اللہ کی جانب سے کچھ حصہ عطا ہوا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر انہیں، اب اللہ طنز فرما رہا ہے ان لوگوں کے مزاج پر، اگر انہیں اللہ کی جانب سے کچھ اختیار ملا ہوتا، کچھ ملک ہاتھ آیا ہوتا، کچھ اختیار، کچھ اقتدار ملا ہوتا، لا یؤتون الناس نقیرا، تو لوگوں کو ذرہ برابر بھی کچھ عطا نہ کرتے. یعنی یہ اپنے مزاج میں اتنے خود غرض اور بخیل ہیں کہ انہیں اپنے سوا کچھ دکھائی بھی نہ دیتا. یہ ایک جملہ ہو گیا. ام لہم نصیب من الملک، ایک وہ ہے خدا پوچھ رہا ہے کیا انہیں ملک میں، میرا موضوع آل ابراہیم اور ملک عظیم، کیا انہیں ملک کا، سلطنت کا، حکومت کا، الہی اقتدار اور اختیار کا کچھ حصہ ملا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو لوگوں کو تل برابر بھی کچھ نہ دیتے. یہ عجیب تشبیہ ہے. خدا نقیر عربی زبان میں اسے کہتے ہیں، قبلہ تائید فرمائیں، عربی زبان میں نقیر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ قرآن نے عجیب تشبیہ دی، لا یؤتون الناس نقیرا، یہ لوگوں کو نقیر تک نہ دے. اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے، اگر ان کے ہاتھ میں ملک آ جائے، سلطنت آ جائے، لوگوں کو نقیر تک نہ دے. جانتے ہیں نقیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی ایک گٹھلی ہوا کرتی ہے، اس گٹھلی کے اوپر کچھ دانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان دانوں کو نقیر کہتے ہیں، کھجور کی گٹھلی کو نقیر نہیں کہتے. یہ لوگوں کو نقیر تک نہ دے، بلکہ اگر انہیں اختیار مل جائے تو کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ لوگوں کی کھجوریں اور باغات بھی لے جائیں. آیت آگے بڑھی. اگر انہیں ملک مل جاتی ہے، خدا نے علامت بتائی ہے، اگر انہیں اختیار ملا ہوتا تو لوگوں کو ذرہ برابر کچھ نہ دیتے. یہ فرق ہوتا ہے خود ساختہ اور خدا ساختہ میں، خود بنے ہوئے اور خدا کے بنائے ہوئے میں. آیت آگے بڑھی، آیت 54. یعنی قرآن میں گویا اللہ ہمارے ساتھ مل کر تلاش کر رہا ہے، اظہار اس طرح کر رہا ہے. خدا یقیناً جانتا ہے، ہر دل کے راز سے پروردگار آشنا ہے، مگر چاہتا ہے کہ ہماری عقلیں سفر کر کے
اس منزل تک پہنچے کہ ہم تلاش میں لگے رہے کہ جنہوں نے صاحبان حق سے منہ کو موڑ لیا، جنہوں نے صاحبان حق پر ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے اولیاء کو ان کے حق سے محروم کیا، ان کی بیماری کیا تھی؟ کیا انہیں اختیار دیا گیا؟ اگر انہیں ملتا تو کسی کو کچھ نہ ملتا اللہ کی جانب سے۔ آیت آگے بڑھی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور میں اپنے موضوع تک آ گیا۔ یا نہیں، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اب یہ قرآن کا مزاج ہے تو آپ تک سمجھا رہا ہوں، یہ لہجہ یہ آیت ہے۔ یا تو یحسدون الناس، یہ لوگ، یہ جن کے پیچھے ساری باتیں آئیں، کون سی باتیں ذہنوں میں ہے نا، کہ جو اپنی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو امیدوار ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ اوصاف جوڑتے ہیں، خدا والوں کے لقب چھین کر خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، جو صاحبان حق سے زیادہ ناحق لوگوں کو ہدایت یافتہ مانتے ہیں۔ یہ جو ملعون ہے اللہ کی بارگاہ سے، یہ وہ بخیل ہے کہ اگر انہیں ملک مل جاتا تو کسی کو ذرہ برابر نصیب نہ ہوتا۔ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ۔ یا تو مشکل یہ ہے کہ یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کس پر؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس عظیم نعمت پر جو اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کی ہے۔ پھر خدا نے ایک تشبیہ دی، ایک فیصلہ سنایا، ایک مثال دی تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے۔ اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو عطا کیا ہے یہ اس پر حسد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آیت کے حصے سے ہمیں معلوم ہوا، خوب غور کیجیے گا، ایک لفظ میرے ساتھ گنیے گا، شمار کیجیے گا، یہاں تک کہ آیت کے الفاظ سے، اور قرآن ہے، اس کا ایک حرف معجزہ ہے۔ متفق ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہے؟ یہاں تک کہ آیت سے ہمیں پتہ چلا یحسدون الناس، یا تو یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے۔ معلوم ہوا کہ ایک عمل ہو رہا ہے، ایک صفت ہے جو پنپ رہی ہے جس کا نام حسد ہے۔ پہلی چیز، کچھ لوگ ہیں، اب یحسدون کہا، یحسد نہیں کہا۔ یضربو، مثال دے رہا ہوں بچوں کے لیے، یضربو وہ ایک شخص مارتا ہے، یضربونا وہ سارے لوگ، وہ 3 یا 3 سے زیادہ لوگ مارتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، بیچ میں تثنیہ کے لیے یضربان ہوتا ہے۔ یحسد وہ ایک شخص حسد کرتا ہے، یحسدان وہ 2 لوگ حسد کرتے ہیں، یحسدون 3 یا 3 سے زیادہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ حسد کی کیفیت ہے، حسد کی صفت ہے، جب حسد ہے تو کوئی حاسد بھی ہوں گے۔ یحسدون بتا رہے ہیں نا، کوئی حسد کرنے والے ہیں، اور الناس یعنی لوگوں کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، کچھ ذوات ہیں کہ جو محسود ہیں، یعنی جو لوگوں کے حسد کا شکار ہیں، جن سے لوگ حسد کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک ہم پہنچے، 3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہوں گی، تب جا کر یہ آیت سمجھ آئے گی۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ کون ہے اس آیت میں حاسد سے مراد؟ اور وہ کون ہے جس پر حسد کیا جا رہا ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے؟ محسود کون ہے؟ یہ تو بات ہو گئی، اور آگے بڑھیں۔ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، جب حاسد کسی سے حسد کرتا ہے تو کسی چیز پر کرتا ہے، کسی ایسی نعمت پر کرتا ہے جو اللہ نے محسود کے نصیب میں رکھی اور حاسد کو اس سے محروم رکھا۔ متفق ہے نا؟ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بیان کیا، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے کھل کر نہیں بتایا، بلکہ فرمایا کہ اس نعمت پر، اس عظیم نعمت پر جو اللہ نے انہیں عطا کی، اور اس نعمت کی عظمت ایسے سمجھیے کہ اللہ اپنے فضل کا حوالہ اسے دے رہا ہے، من فضل، اپنے فضل سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا اس پر یہ حسد کرتے ہیں۔ ہمیں حسد کو سمجھنا ہے، حاسدوں کو تلاش کرنا ہے، وہ جن سے حسد کیا جا رہا ہے یا حسد کیا گیا،
انہیں تلاش کرنا ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے کون سی عطا تھی جس پر حسد کیا گیا، یہ بھی ہمیں تلاش کرنا ہے، تب جا کر آیت کا نصاب مکمل ہوگا۔ کہاں مسلمان در بدر پھرتا، اللہ نے ایک مثال دے دی کہ خبردار یہ نہ ہو کہ تم اپنے چھوٹے ذہنوں سے سوچو، تمہارے ذہن میں دنیاوی مال و دولت آ جائے، تمہیں ایسا لگنے لگے کہ شاید دنیاوی مال کی بات ہو رہی ہے، کسی نے کسی سے حسد کیا، دنیاوی مال کا تقاضا تھا، دنیاوی نعمتیں تھیں۔ نہیں، اللہ نے مثال دے کر سمجھایا کہ بات کسی اور عالم کی ہو رہی ہے، کسی اور مقام، کسی اور نعمت کی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی عام مالی نعمت کی بات نہیں ہے، یہ اس نعمت کی بات ہے کہ جس کے اظہار کے بعد سورہ مائدہ میں اعلان ہوا تھا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ارشاد ہوا، آیت آگے بڑھی، فَقَدْ آتَيْنَا، اب مثال سمجھنی ہے ہمیں حسد، حاسد، محسود اور جس چیز پر حسد کیا جا رہا ہے سب کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا اسے ایک جملے سے، فقد آتینا، پس ہم نے عطا کیا آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو۔ اے خدا کیا عطا کیا تاکہ ہمیں سمجھ آئے وہ تیرا فضل کیا تھا۔ اب فقد آتینا، ہم نے عطا کیا آل ابراہیم، ابراہیم کی آل کو، الکتابہ، ہم نے انہیں کتاب عطا کی، والحکمت، ہم نے انہیں حکمت عطا کی، وآتیناہم، اور فقط کتاب و حکمت پر نہیں رکے، ہم نے انہیں عطا کی ملکن عظیما، ایک عظیم ترین سلطنت اور ملک۔ ایک جہت سے بات آسان ہوئی کہ وہاں کس درجے کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ تو اشارہ مل گیا۔ یہ جسمانی مادی نعمتوں سے زیادہ معنوی نعمتوں اور الہی مقامات کی بات ہو رہی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ان نعمتوں کی بات ہے جو کوشش کر کے حاصل نہیں ہوتی، جو جسے خدا دے فقط اسی کو ملتی ہے، اسی کے نصیب میں آتی ہے۔ مگر کئی سوالات اور بڑھ گئے۔ آل ابراہیم، اب ہمیں تلاش کرنا پڑے گا یہاں آل ابراہیم کون ہے، ابراہیم کی آل کسے کہا گیا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، اللہ نے ابراہیم کو سن رسیدہ ہونے کے بعد 2 فرزند دیے تھے۔ کون کون؟ بچوں سے چاہوں گا اس کا جواب۔ ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ ابراہیم کی ایک نسل اسحاق سے بھی آگے بڑھی کہ اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، لہٰذا جو بنی اسحاق تھے وہ کہلائے بنی اسرائیل۔ اور ابراہیم کی ایک نسل اسماعیل سے چلی کہ جب جناب ہاجر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لقدق صحرا میں آئے، اور قرآن میں ابراہیم نے اس دعا کو ذکر کیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے خدا میں اپنی نسل کا ایک ٹکڑا تیری وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں، تیرے پاکیزہ گھر کے پاس ایسی وادی میں چھوڑے جا رہا ہوں جو بے آب و گیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیری نماز تیرے ذکر تیرے نام کو قائم کر سکے، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے خدا مجھے یقین ہے میری یہ جو آل اسماعیل ہے ہر کسی کا دل مخلوق میں ان کی طرف نہیں جھکے گا، مگر لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دینا۔ قبیلہ جرہم جو اس وقت وہاں آباد تھا، وہاں حضرت اسماعیل کی جوان ہونے کے بعد ان کا رشتہ ہوا، اور جو نسل آگے بڑھی وہ کہلائی آل اسماعیل یا بنی اسماعیل۔ تو ابراہیم کی نسل 2 لوگوں سے چلی، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ اب سوال ہے نا کہ اس آیت میں جنہیں آل ابراہیم کہا گیا وہ کون ہے؟ اب جب ہمیں آل ابراہیم مل جائیں گے تو اگلا سوال، آتینا آل ابراہیم الکتاب، ہم نے آل ابراہیم کو، میرا ساتھ دیجیے گا، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی۔ دیکھیں، آدھا علم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں سوال اٹھ جائے، لہذا ابھی ہم کچھ سوالات آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ توجہ سے آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی، کیا مطلب اس بات کا
کیا پرنٹنگ پریس میں کتاب چھپی رکھی تھی، بچہ آیا آل ابراہیم سے، اسے یوں دے دی گئی، کیا کتاب حوالے ہو گئی؟ نہیں، اگر ایسے دی ہوتی تو راستے میں کوئی ڈاکو آ کر اس سے چھین بھی سکتا تھا، مگر یہ پہلے طے پا گیا یہ اس نعمت کی بات ہے جو چھینی نہیں جا سکتی۔ مراد کیا ہے پروردگار تیری؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی۔ وہاں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے انہو لقرآن کریم، یہ ہمارا کریم قرآن ہے، ہماری پاکیزہ کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو چھو ہی نہیں سکتا کوئی سوائے ان کے جو پاک کیے گئے ہیں، جنہیں پاک بنایا گیا ہے۔ تو اے خدا یہ آل ابراہیم کون ہے؟ پہلا مسئلہ، انہیں کتاب ملی، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ والحکمت، فقط کتاب نہیں ملی، کتاب کے ساتھ حکمت بھی ملی، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اگر یہ سارے سوال حل ہو جائیں تو آیت کا آخری ٹکڑا ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے سوال بن کر رہے گا، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے انہیں ملک عظیم بخش دیا۔ یعنی یہ ملک عظیم کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کتاب اور حکمت سے جدا ہے، جو شاید ان سے بڑی نعمت ہو۔ اے خدا، دنیا اور اس کی بے مائگی تیری نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمیں بار بار بتایا گیا ہے ائمہ معصومین کی جانب سے، ان من ہوان الدنیا علی اللہ، اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کتنی پست ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگانا کہ اللہ کے بدترین دشمن اس دنیا میں بہترین نعمتوں اور آسائشوں میں رہتے ہیں۔ اس فلسفے کو سوچئے گا، ان من ہوان الدنیا علی اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اتنی پست ہے، اتنی کم قیمت ہے، اگر اس دنیا کی کوئی ارزش قیمت ہوتی تو سب سے پہلے اپنے اولیاء کے قدموں میں ڈال دیتا۔ اللہ کے دشمنوں کا آسائشوں میں رہنا بتا رہا ہے کہ اس دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، تو پھر یہ کون سا اقتدار اور ملک ہے، یہ کون سی حکومت ہے، ملک کہتے ہیں حکومت کو، یہ کون سا اقتدار، یہ کون سی سلطنت ہے جسے قرآن میں اللہ عظیم کہہ رہا ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ یہاں تک میرے ساتھ آ گئے؟ ایک درود پڑھیے محمد والے، اور درود پڑھیے محمد والے۔ عزیزوں، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، جیسے جیسے ہم نتائج کے قریب پہنچتے جائیں گے ویسے جیسے گفتگو کا ثمرہ آپ تک پہنچتا چلا جائے گا۔ اب آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بات کا آغاز ہوا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اور وضاحت کے ساتھ حسد کا تذکرہ آیا، سورہ بقرہ آیت 109۔ اب یہ عجیب منزل ہے، ارشاد ہوا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کتاب والوں میں سے، یہود و نصارہ میں سے ایک بڑی تعداد چاہتی ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہیں اے ایمان والوں، تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں پلٹا دیں۔ اے خدا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں اس لیے فقط کہ ہم ان کی ٹیم میں آ جائیں؟ نہیں، آیت نے ریزن بتایا، حسدا من عند انفسہم، وجہ یہ ہے وہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف کھینچنا اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں تم سے حسد رکھتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، خوب غور کیجیے گا، من بعد ما تبین لہ الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح اور آشکار ہو چکا ہے، خوب غور کیجیے گا۔ بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی، وہ لوگ کہ جو موسیٰ یا نبی عیسیٰ پر ایمان لائے علیہم السلام۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں یہ بات رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، چاہے جیسا بھی عقیدہ توحید ہو، یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے منکر کیوں ہیں؟ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہمارے نبی کے منکر ہیں، کیوں انکار کرتے ہیں؟
ان کے مطابق یہ اللہ کے نبی نہیں ہے۔ حسد وہاں کیا جاتا ہے جہاں سامنے والے کے پاس کوئی ایسی نعمت نظر آ رہی ہو جس سے میں خود کو محروم سمجھتا ہوں۔ خوب غور کیجیے گا، حسد ہوتا ہی وہاں ہے جہاں کسی شے، کسی شخص، اگر کسی انسان کے پاس کوئی شے ہے اور میرے پاس اس سے بہتر ہے تو حسد نہیں ہوگا۔ غور کر رہے ہیں؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ میں آگے گفتگو میں بات آئے گی اور وضاحت سے بچوں کے لیے۔ حسد کہتے ہی اسے ہیں اگر کسی کے پاس کوئی ایسی شے ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جس سے میں محروم ہوں، تب میں حسد کروں گا۔ یہود و نصارہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے نبی برحق ہیں، ان کی نگاہ میں ان کے نبی برحق ہیں، تو پھر مسلمان تو ان کی نگاہ میں گمراہ ہے۔ گمراہ انسان سے کیسا حسد؟ خوب غور کیجیے گا، گمراہ انسان سے کیسا حسد؟ جب یہود و نصارہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ برحق ہے تو آخری نبی پر ایمان لانے والوں سے حسد کیسا؟ مگر قرآن کا دعویٰ ہے یہ دل میں حسد رکھتے ہیں۔ اب اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ کون ہے کہ جو قرآن کی اس پہیلی کو سلجھائے سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا؟ مشکل کو کون حل کرے سوائے مشکل کشاؤں کے؟ لہذا راوی آقا و مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، راوی 11ویں امام کی خدمت میں آیا اور یہی عقلی منطقی لاجیکل سوال اس نے رکھا۔ مولا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب ہم سے حسد کرتے ہیں۔ مولا کس چیز پر حسد؟ یہ تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ جانتے ہیں، ہمیں گمراہ مانتے ہیں۔ حسد کس بات کا؟ 11ویں امام نے اس پہیلی کو سلجھایا، کیا فرمایا؟ یحسدونکم، یہ تم پر حسد اس لیے نہیں کرتے کہ تمہیں اپنے سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہو، حسد اس لیے کرتے ہیں بِأَنْ أَكْرَمَكُمُ اللَّهُ بِالنُّبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَفَضْلِ عَلِي، کہ اللہ نے تمہیں محمد جیسا نبی دیا اور علی جیسا امام دیا۔ حسد اس بات پر ہے کہ جب ان کی نگاہ میں یہ برحق ہیں تو محمد اور علی جیسی ہستیاں تمہارے پاس کیوں ہیں؟ کیوں؟ اپنے انکار کے باوجود۔ قرآن کی آیت نے کہا نا من بعد ما تبین لهم الحق، جب ان کے لیے حق واضح ہو چکا، بعد اس کے کہ محمد اور علی سے معجزات دیکھ چکے، کمالات دیکھ چکے، اب یہ تم پر حسد اس بات کا کرتے ہیں کہ تمہارا امام اتنا اچھا کیوں ہے۔ ایک درود پڑھیے مولا کے نام کیا؟ سب مل کر اب خوب غور کیجیے گا، تھوڑا سا گفتگو کو بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ ام یحسدون الناس، اور بار بار تو موضوع چکے آیت ہے تو بار بار آپ کو سننی تو پڑے گی۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں عزیزوں؟ حسد کی ڈیفینیشن، یوں تو ہر انسان اپنی فطرت میں حسد کا معنی جانتا ہے، فطری ہے، بدیہی ہے۔ حسد کہتے ہیں اس بات کو کہ جب انسان کسی اور کے پاس کوئی نعمت دیکھے اور یہ تمنا کرے، یہ نہیں کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت آ جائے، اگر یہ ہے تو درست ہے، اسے کہتے ہیں غبطہ، اسے کہتے ہیں رشک کرنا۔ اے خدا یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، کیوں تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے؟ توجہ ہے عزیزوں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، یہ حسد نہیں ہے، یہ غبطہ ہے۔ حسد کیا ہے؟ تمنا یہ کی جائے کہ اے خدا اسے یہ نعمت کیوں ملی، اے خدا مجھے دے یا نہ دے، اس سے اس نعمت کو ظاہر کر لے۔ یہ ہے حسد، غور کر رہے ہیں؟ اور یہ حسد اخلاقی برائی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، مگر ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ برائی صرف انسان کے اخلاق کو خراب کرتی ہے، مگر اس کے مقابلے میں ہمیں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ فرماتے نظر آتے ہیں الحسد یأکل الایمان کما تأکل النار الحطب، کہ حسد، ہمیں تو اخلاقی برائی لگتا ہے نا، ہمیں تو بیڈ مینرز لگتے ہیں. رسول فرماتے ہیں حسد ایسی برائی ہے، ایسی بیماری ہے کہ یہ ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. ایک اور جگہ پانچویں امام فرماتے ہیں کتاب کافی میں الحسد اصل الکفر، حسد کفر کی جڑ بنتا ہے، کفر کی بنیاد بنتا ہے. معلوم ہوا کہ حسد کوئی معمولی بلا کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہ دیں، نہیں، یہ اس کینسر کی مانند ہے جو بالآخر انسان کے ایمان کو ہلاک کر کے ہی دم لیتا ہے. یعنی حسد کا راستہ کفر پر جا کر ختم ہوتا ہے. حسد رکھنے والے کے ایمان کو بہت تیزی سے کھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کو اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے آپ کو حسد سے بچا کر رکھنا پڑے گا. متفق ہے؟ یقیناً دلوں میں سوال آئے گا، چہروں پہ حیرت آ رہی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حسد جو ایک اخلاقی برائی ہے یہ ایمان کو کھا جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسد کے جو ایک اخلاقی برائی ہے وہ کفر کی جڑ اور بنیاد بن جائے اور انسان کو کفر تک پہنچا دے؟ مثال دو عزیزوں، جب اللہ نے فرشتوں کو اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کیا تھا کہ جس نے ابلیس کو مجبور کیا کہ آدم کو سجدے کو انکار کر دے؟ مولا فرماتے نہج البلاغہ میں یہ ابلیس کا حسد تھا کہ میں کہ جو اللہ کا اتنا عبادت گزار، کئی لاکھ برسوں کی عبادت میرے پورٹ فولیو میں شامل، مگر یہ کہ جسے ابھی خاک سے بنایا جا رہا ہے، ابھی اس نے کچھ کر کے نہیں دکھایا. توجہ کیجئے گا، کوئی نتیجہ پیش کرنا ہے عزیزوں. ابھی اس نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی تو یہ بن رہا ہے، یہ بن رہا ہے، خدا اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. یہ ابلیس کا حسد ہی تو تھا کہ جس نے اسے کفر تک پہنچا دیا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے بنائے ہوئے کا انکار دراصل خدا کا انکار ہوتا ہے. آواز آئی فخرج انک رجیم، نکل جا، تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے. معلوم ہوا کہ حسد کے کچھ لیولز ہیں اور یہ حسد کبھی اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ انسان کے ایمان کو کفر میں بدل دیتا ہے. متفق ہے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ تمنا کی جائے کہ جس کے پاس ہے اس سے چھن جائے، جسے عطا ہوئی ہے اس سے زائل ہو جائے. اور کر رہے ہیں؟ اور یہ تمنا چونکہ برائی کی تمنا ہے، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، بدی کی تمنا ہے، لہٰذا یہ انسان کے دل میں ایک نیگیٹو فیلنگ پیدا کرتی ہے، منفی سوچ کا باعث بنتی ہے. انسان اپنے دل میں کڑنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے، ہاتھ ملتا ہے محسود کو خوش دیکھ کر، جس سے اسے حسد ہے اسے آسانی میں دیکھ کر. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ محسود کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ خود جلتا کڑتا رہتا ہے. لہذا امام معصوم نے فرمایا، اب یہ اس زمانے کی بات ہے جب علم نفسیات وجود میں نہیں رکھتا تھا، مگر انسانوں کے ہادی اور رہنما انسان کو خوب جانتے تھے. معصوم فرماتے کہ حسد سب سے پہلے جسے نقصان پہنچاتا ہے وہ خود حاسد ہے. اللہ اکبر. مولا فرماتے حسد انسان کے بدن کو لاغر و کمزور کر دیتا ہے. خبردار، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر لاغر اور کمزور نظر آنے والا انسان حاسد ہو سکتا ہے کسی کی غذا کم ہو، ہاں، مگر حاسد کو کمزور ضرور کرتا ہے، اس کا دل جلاتا ہے، اسے تکلیف پہنچاتا ہے. لہٰذا حسد کی یہ علامت ہے کہ حاسد جلن محسوس کرتا ہے، لہٰذا ہاتھ ملتا نظر آتا ہے،
یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اللہ نے علی کو 3 ایسی فضیلتیں دے دی، کاش ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی۔ یا تو رسول نے جو اپنی دختر کا ہاتھ علی کے ہاتھوں میں دیا، کاش وہ مجھے نصیب ہو جاتا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، یہاں رک رہا ہوں ایک منزل پر، میرا آپ سے سوال ہے، حسد کرنے والا یہ تمنا کر رہا ہے نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، کیا ایسی چیز میں زوال کی تمنا کی ضرورت ہے کہ جو ایک سے زیادہ مقدار میں ہو؟ اشارہ پہنچانا ہے آپ تک۔ 3 گلاس پانی کے پڑے ہوں، 3 ہی لوگ پیاسے ہوں، تو پہلے کو دوسرے سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا، وہ اپنا حصہ اٹھائے گا، یہ اپنا حصہ اٹھائے گا۔ کتابوں میں ایجاد کردہ رسول کی بیٹیوں سے پہلے انسان کا تمنا اور حسرت کرنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی فقط ایک بیٹی ہے، وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ ورنہ تمنا کرنے کا کوئی معنی نہیں۔ کاش کہ مجھے یہ فضیلت مل جاتی۔ دوسری فضیلت کون سی؟ خوب غور کیجیے گا۔ کہنے لگے شب جنگ خیبر ہم سب بیٹھے تھے، سب کوششیں کر کے آ گئے تھے، رسول نے رات میں شب میں سب کو جمع کیا، فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا، کل میں علم اسے دوں گا کہ جو مرد ہوگا کیسا مرد ہوگا؟ کرارن غیر فرارن، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، فرار ہونے والا نہیں ہوگا۔ یحب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہاں تک کسی کے دل میں تمنا نہیں جاگی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ خطرہ بہت بڑا تھا۔ جب نبی نے فرمایا یفتح اللہ علی یدیہ، میں زبان نبوت سے ضمانت لے رہا ہوں کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ فتح نصیب کرے گا، اب ہر دل میں تمنا اٹھنے لگی کاش کل خیبر میں علم ہمیں مل جائے۔ تیسرا موقع کہ جب میں نے اپنے ہاتھوں کو ملا، کسی نے بیان دیا ہے تاریخ میں، تیسرا موقع جب میں نے اپنے ہاتھوں کو ملا کہ جب نبی جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ پچھلے سال کی گفتگو یاد ہے؟ مولا آپ لوگوں کے اس حافظے کو سلامت رکھے، کم از کم آپ کے ہاں سے مجھے ڈھارس بڑی مل جاتی ہے۔ جب رسول غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو علی کو مدینے میں چھوڑ گئے۔ لوگوں نے آ کر شکایتیں کی، علی سے کہنے لگے یا علی آج رسول آپ کو چھوڑ گئے، کیا نبی آپ سے اکتا چکے ہیں؟ کیا اب آپ کی جنگ میں ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ کیا ڈر کے بیٹھ گئے ہیں؟ لشکر بہت بڑا ہے۔ علی یہ شکایتیں لے کر مدینے کے قریب ہی رسول کے پاس پہنچے، تمام لشکر والوں کو جمع کیا۔ ابھی تک جو لشکر میں جا رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں جنگ میں جا کر علی پر برتری مل رہی ہے، علی گھر میں بیٹھے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں، ہم جنگ میں جا رہے ہیں، لہٰذا قرآن کا فیصلہ ہے نا، مجاہد کو گھر میں بیٹھنے والے پر برتری ہے۔ ہمیں علی پر فضیلت مل رہی ہے کہ ہم رسول کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ہم رسول کے ہم رکاب ہیں۔ علی مدینے میں گھر میں بیٹھے ہیں، مگر جب علی نے آ کر سوال کیا یا رسول اللہ مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، تو تمام لشکر کو مخاطب کر کے کہنے لگے اما ترضا، اے علی کیا اس بات پر خوش نہیں ہے، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ آپ کا تعلق مجھ سے وہی ہو جائے جو موسیٰ کا ہارون سے تھا۔ وہ جو اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا نبی کے ساتھ جنگ میں جانا فضیلت ہے، علی کا گھر بیٹھ جانا فضیلت سے محرومی ہے، آج انہیں پتا چلا کہ علی کا گھر میں بیٹھے رہنا بھی فضیلت ہے اور ہمارا ساتھ جانا بھی فضیلت نہیں۔
الا انہ لا نبی بعدی، علی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا مگر جس طرح موسیٰ اپنی قوم پر ہارون کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، میں آپ کو ایسے ہی اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ اگر اس حدیث میں کوئی بات نہ ہوتی تو یقیناً لوگ ہاتھ نہ ملتے اس بات کی خواہش میں کہ کاش میرے بارے میں نبی نے یہ کہا ہوتا۔ ایک درود پڑھیے رسول کی آزاد۔ نہیں عزیزوں، ابتدا سے آخر تک ایک جاگتی ہوئی صلوات ہے۔ لہذا حسد اس وقت ہوتا ہے جب حاسد کسی ایسی شے سے محروم ہو جو محسود کو عطا کی گئی ہو۔ اب یہ اگر تمنا کرے کہ مجھے بھی مل جائے، اللہ اسے خوش رکھے مگر مجھے بھی عطا کرے، کیوں؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ یہ ہے غبطہ، یہ ہے رشک، اس میں کوئی کوتاہی، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بعض اوقات انسانی نفس اتنا گر جاتا ہے کہ اس تمنا کو تو چھوڑ دیتا ہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ لیکن دیکھنے کے دو طریقے ہیں نا چیزوں کو، ایک بار مثبت سوچ ہے، ایک بار منفی سوچ ہے۔ مثبت سوچ کیا ہے کہ اے خدا اس کے پاس رہتی ہے رہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے تو مجھے عطا کر دے۔ منفی سوچ کیا ہے؟ اے خدا مجھے ملے نہ ملے اسے محروم کر دے۔ جب انسان کسی دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا کرے اور اس کے لیے خود کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے ملک شام کا، قدیمی واقعہ ہے، مگر تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا اس واقعے کے عجیب ہونے کی وجہ سے کہ جب ایک انسان کو اپنے پڑوسی سے اتنا شدید حسد تھا کہ چاہتا تھا ہر قیمت پر اس پڑوسی کو نقصان پہنچائے۔ دن گزرتے گئے، اس کے پڑوسی کی حالت بہتر ہوتی گئی اور اس کے حسد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک ایسا فریب کیا کہ غلام خرید کر لایا، اسے پالا پوسا، اس کا بڑا خیال کیا۔ جب وہ کڑیل جوان ہو گیا تو کہنے لگا میں نے تجھے صرف ایک مقصد سے پالا ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا فلاں وقت رات کی تاریکی میں، اب یہ تاریخ کی کتب میں لکھا ہے، بڑا حیرت انگیز ہے، لیکن انسان اگر ایک بار حسد کی بیماری میں، حسد کے ناسور میں مبتلا ہو جائے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ کہنے لگا فلاں ساعت میں، رات کی فلاں وقت میں، جب دنیا خاموش ہو، جب رات کی تاریکی ہو، تو مجھے قتل کر کے میری لاش کو میرے پڑوسی کی چھت پہ ڈال دینا اور صبح اٹھ کے شور مچانا کہ قتل کا الزام اس پر آ جائے۔ یہ کام ہوا، وہ محسود تو بری ہو گیا مگر یہ حسد میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ذرا سوچئے انسانی مزاج میں اگر حسد کا زہر مل جائے تو کس حد تک بات جا سکتی ہے۔ خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لہٰذا جو کسی دوسرے سے نعمت کے زوال کا خواہاں ہو، کسی بھی قیمت پر، مجھے ملے نہ ملے، اس سے زائل ہو جائے، یہ ہے حاسد۔ محسود کون؟ کہ جس سے حسد کیا جائے۔ اگر آپ طول تاریخ دیکھیں تو ابتدائی خلقت سے، پہلی مثال میں نے آپ کو دے دی نا، ابتدائی خلقت سے آج کے زمانے تک بہت بڑی بڑی مثالیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ جب لوگوں نے اپنے جیسا تو چھوڑیے اللہ کے اولیاء سے حسد کیا، نتیجے میں اپنا ایمان گنوا بیٹھے۔ ایک مثال ابلیس نے نبی آدم سے کیا، آدم سے تو کیا، آدم کے پتلے سے کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ امام معصوم فرماتے ابلیس راندہ درگاہ ہوا اور آدم اللہ کے مخلص اولیاء میں سے ہو گئے۔ مگر تاریخ نے اپنے آپ کو بہت جلد دہرایا۔ یہی حسد قابیل نے حابیل سے کیا۔ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا بڑا آسان سا تھا کہ آدم نے دونوں بچوں سے کہا
کہ مقابلے سے بہتر ہے کہ دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو. جس کی قربانی اللہ کو زیادہ اچھی لگے گی وہ اللہ کا چنیدہ ہو جائے گا، اللہ اس کو چن لے گا. بجائے اس کے کہ قابیل اچھی قربانی دیتا، حابیل کے انتخاب پر حسد کر بیٹھا. حسد کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَسَوَّلَتْ لَهُ نَفْسَهُ فَقَتَلَ أَخِيهُ، اس کے نفس نے اسے گمراہ کیا، اپنے بھائی کا قاتل بن گیا. تاریخ انسانیت میں پہلا حاسد قابیل ہے، تاریخ انسانیت میں پہلا قاتل بھی قابیل ہے. کتنا بدترین نتیجہ ہے. تاریخ انسانیت کا پہلا جرم حسد کے نتیجے میں ہوا. مگر یہ حسد یہاں رکا نہیں. قرآن نے اسے کیسے بیان کیا؟ حسد نے اسے اتنا پست کر دیا کہ آسمان سے ایک کوا آ کر اسے بتلانے لگا کہ بھائی کے لاشے کو کیسے دفنانا ہے. کہنے لگا میں تو اس کوے سے بھی بدتر ہو گیا. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی. یہ تاریخ انسانیت کا پہلا حسد تھا. جو حسد اللہ کے ولی سے کیا گیا، نتیجے میں اسے قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد تاریخ نے دوبارہ یہ مرحلہ دیکھا. کب؟ کہ جب یعقوب کے بیٹوں نے یوسف سے حسد کیا. ماجرا کیا تھا؟ اب دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو کیسے دہراتی. ہمیشہ منصب کا خواہش مند خدا کے بنائے ہوئے سے حسد کر رہا ہے. خوب غور کیجیے گا عزیزوں. ہمیشہ جسے خود کسی منصب کی خواہش ہے، وہ کہ جسے خدا نے صاحب منصب بنایا اس سے حسد کر رہا ہے. یوسف نے کیا کیا تھا؟ کم سنی میں تھے، بچپنے میں تھے، خواب ہی تو دیکھا تھا. مگر بھائی بھانپ گئے کہ ہمارے بابا کی وراثت یوسف کے حصے میں آ رہی ہے، لہٰذا اللہ کے نبی اور حجت خدا سے حسد کر بیٹھے. یہ حسد طول تاریخ میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بابا عبد المطلب کے ساتھ علیہ السلام، ان کے ساتھ ملک شام سے ایک سفر سے لوٹ رہے ہیں کہ راستے میں انہیں کچھ اہل کتاب لوگوں نے دیکھا، کچھ راہبوں نے دیکھا، اور دیکھتے ہی ان کی پیشانی سے ساتھ نور سے پہچان لیا وہ جس آخری نبی کا وعدہ ہے وہ یقیناً انہی کی نسل میں ہے. جب انہوں نے یہ بات جان لی کہ یہ آخری نبی عرب میں آ رہے ہیں، قریش میں آ رہے ہیں، بنی ہاشم میں آ رہے ہیں، تو کیا کیا؟ رسول کے والد عبداللہ کے قتل کے درپے ہوئے. اللہ نے انہیں نجات دی یہاں تک کہ رسول کی ولادت ہوئی. مگر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا. جب قریش مکہ رسول کو کسی طرح نہ روک سکے، اپنے حسد کا اظہار کیا. ان کا دعویٰ کیا تھا؟ بشر مثلنا انؤمن لبشر مثلنا، کیا ہم ایسے پر ایمان لے آئے جو ہم جیسا ہے؟ اس میں کیا خاصیت ہے کہ اللہ نے اسے اپنا نبی بنایا، ہمیں نہیں بنایا؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ حسد تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ مکہ میں 13 قبیلوں نے مل کر نبی کے قتل کا ارادہ کیا. اللہ نے اپنی حجت کے ذریعے سے اپنے نبی کو بچا لیا. رسول نے علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور خود مدینے کی طرف روانہ ہوئے. توجہ ہے؟ تاریخ میں یہ وہ واحد موقع ہے جب، خوب توجہ کیجیے گا، ہمیشہ جب بھی کسی نے کوئی عمل کیا اور وہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تو آیت اتری. بہت سی آیتیں ہیں نا تاریخ میں. ہمیشہ جب بھی کسی نے کوئی عمل کیا، خدا کو نیکی پسند آئی تو آیت اتری. تاریخ میں وہ واحد موقع ہے علی کو عمل نہ کرنے پر، کچھ نہ کرنے پر آیت آ رہی ہے. علی کچھ نہ کیجئے، فقط آرام سے سو جائیے. تاریخ کا یہ وہ واحد موقع ہے کہ جب علی نے کچھ نہ کیا،
بستر آرام پر سو گئے، جبرائیل آیت لے کر آیا۔ ذرا سوچئے، جس کے کچھ نہ کرنے پہ آیت آ جائے، اس کا حق نہیں ہے کہ اگر تلوار کا ایک وار کر دے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے۔ ایک درود پڑھیے مولا کی عظمت پر۔ وہ حسد جو لوگوں کو نبی سے تھا، جو قریش کو نبی سے تھا، علی کی اس فضیلت کے بعد علی بھی اس حسد کا شکار ہوئے۔ یہ حسد سبب بنا کہ اللہ کے رسول کو مکہ سے مدینے آنا پڑا۔ یہی حسد سبب بنا کہ بعد رسول علی کو مدینے میں وہ کچھ سہنا پڑا کہ جو علی نے سہا۔ یہاں تک بات آ گئی۔ پوری تاریخ کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کہاں کہاں کیسے کیسے حسد، اپنے جیسوں سے نہیں، عام انسانوں سے نہیں، اللہ کی حجتوں اور اللہ کے نمائندوں سے حسد کہاں کہاں تاریخ میں ہمارے سامنے آیا، مگر ہمیشہ حاسد ناکام رہا اور محسود سرخرو رہا۔ متفق ہے نا یہاں تک؟ آج ہم جس نتیجے تک پہنچے، ہم نے حسد کو سمجھا، حسد کتنی بڑی برائی ہے اسے جانا، اور طول تاریخ میں کس طرح سے لوگ اور قومیں اللہ کی حجت سے حسد کرتی رہیں۔ ناقہ صالح تو یاد ہے نا؟ اے نبی ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ یہ دیکھو پہاڑ چیر کر اونٹنی آ رہی ہے۔ اب جب معجزہ مانگا تھا تو قیمت چکانی پڑے گی۔ کیا قیمت ہے؟ ایک دن تم پانی سے سیراب ہوگے، ایک دن یہ تنہا پانی سے سیراب ہوگی۔ جس دن یہ تنہا پانی سے سیراب ہوگی، اس کا دودھ اتنا ہوگا کہ ساری بستی کو کافی ہوگا۔ یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ مگر کیا ہوا؟ قوم نے اس اونٹنی سے حسد کیا، اللہ کی نشانی سے حسد کیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا، اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ ایک مثال تھی جو رہ گئی تھی۔ آج ہم نے جانا تاریخ اقوام میں حسد کس طرح اپنا کردار نبھاتا رہا، اور کس طرح حسد کے نتیجے میں ہمیشہ حجت خدا مشکلات کا شکار ہوئی۔ یہی رسول کے نواسوں کا حسد ہی تو تھا کہ نواسہ رسول کو اپنا شہر مدینہ چھوڑ کر کربلا آنا پڑا۔ کل بات کو یہیں سے آگے بڑھا۔ آج دوسری محرم کا دن گزر گیا۔ آج نواسہ رسول کربلا کو آباد کر رہے ہیں۔ آج مولا کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اب آج سے قیامت تک حسین کربلا کو اپنی رہائش گاہ بنائیں گے۔ یہ حسین کے چاہنے والوں کی آماج گاہ بنی رہے گی۔ ایک منزل آئی کہ میرے مولا کی سواری رک گئی۔ حسین نے حجت تمام کی، کئی سواریاں بدلی، مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھی۔ جاؤ عباس، اس علاقے کے جو بھی قبیلے ہیں، جو آبادیاں ہیں، وہاں کے بزرگوں کو بلا لاؤ۔ خبر ملی نواسہ رسول آئے ہیں، لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے۔ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا، ہذہ غازریہ، یہ غازریہ کی سرزمین ہے۔ ہل لہا اسم آخر، کیا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمایا ہذہ ماریہ، یہ سرزمین ماریہ ہے۔ ہل لہا اسم آخر، کیا کوئی اور نام ہے؟ ہذہ شط الفرات، مولا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ کیا اور کوئی نام ہے؟ 9 نام گنوائے گئے۔ پھر ایک سن رسیدہ کمر شکستہ بزرگ آگے بڑھے، کہنے لگے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہذہ کربلا۔ مولا نے سر کو جھکایا اور ایک جملہ فرمایا، اعوذ باللہ من کرب و بلا، میں کرب، دکھ اور بلا و آزمائش سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اپنے گھر والوں کو کہنے لگے، ہا ہونا محط رحالنا،
یہاں ہماری سواریاں ٹھہر جائیں گی، یہاں ہماری بستی آباد ہوگی، یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے۔ فقط اتنا نہیں، ہا ہونا مقتل رجالنا، یہاں ہمارے مردوں کو مارا جائے گا۔ فقط اتنا نہیں، ہا ہونا مسبا نسائنا، یہاں ہماری مستورات قیدی بنائی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، غم کی راتیں، بکا کی گریے کی راتیں آ پہنچی۔ اتنا غریب ہے میرا آقا کہ معصوم فرماتے ہیں، اور اس جملے سے حسین کی غربت کو محسوس کرنا، فرماتے ہیں من بکا، جو ہمارے جد حسین کے غم میں روئے، او اب کا، یا رلائے، یا جو غریب کے غم میں نہ رو سکے کیا کرے، او تبا کا، رونے جیسی شکل بنا لے، وجبت لہ الجنہ، ہم اسے بھی جنت دے دیتے ہیں۔ غریب زہرا کی مصیبت ہے، آج حسین دیار غیر میں ہے، خیمے لگائے گئے، خیمے سجائے گئے۔ جناب زینب علیہ بھائی کے پاس آئیں، بھائی میرا دل اس زمین پر بہت گھبرا رہا ہے۔ سر کو جھکایا ہے بہن زینب، صبر کیجئے کہ یہی وہ جس کا وعدہ میرے نانا اور میرے بابا نے مجھ سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کربلا آباد ہوتی رہی، دن گزرتے رہے، فوج اشقیاء میں لشکر پہ لشکر جڑتے رہے، ہزار ہاں ہزار کے قافلے لشکر آتے رہے، اور مد مقابل کی فوج میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ دوبارہ یہ بہن اپنے بھائی کے پاس آئی، حسین کے خیمے میں تشریف لائی، بھیا ایک بات تو کہیے کہ ہمارے دشمنوں کا عدد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیا آل نبی کی مدد کو کوئی نہ آئے گا؟ بھیا کیا ہم کسی کو نہیں بلائیں گے؟ اس موقع پر جب انسان مشکل میں گرفتار ہونا تو اپنا دوست یاد آتا ہے۔ حسین نے قاصد کو کوفے روانہ کر دیا، ادھر دق الباب ہوا، پوچھا گیا کون ہے، کہا گیا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب نے زوجہ سے کہا ابھی میں دسترخوان پر ہوں، بعد میں دیکھیں گے۔ تڑپ کر کہنے لگی ہے حبیب نواسے رسول کا خط ہے اور تم دسترخوان میں بیٹھے ہو۔ حبیب امتحان لینا چاہتے تھے، اٹھے ہیں، گئے ہیں۔ قاصد نے خط حوالے کیا، آنکھوں سے لگایا، حسین کی یاد یقیناً حبیب کی آنکھوں میں آ گئی ہوگی۔ اس خط میں حبیب کو حسین کی غربت کا چہرہ دکھائی دیا۔ خط کیا تھا؟ فقط 2 جملے تھے، من الحسین ابن علی، حسین ابن علی کی جانب سے حبیب ابن مظاہر کی طرف، ایک دوست کی جانب سے ایک دوست کی طرف، اما بعد فقط تعرف قرابتنا من رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کیا حوالہ دیا ہے خط میں؟ اے حبیب تم تو نبی سے ہماری قرابت کو جانتے ہو، اے حبیب کربلا میں ہم تنہا ہیں، دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اگر ہو سکے تو اپنے آقا کی مدد کو آ جانا۔ حبیب نے زوجہ کو خط پڑھ کے سنایا، کہنے لگی تو کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا میدان جنگ سے کیا لگے؟ کہنے لگی اے حبیب اگر نواسے رسول کا خط آ جانے کے بعد بھی تمہاری یہ رائے ہے، میرا زیور لے لو، اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اے زوجہ کیا تو راضی ہے میں چلا جاؤں؟ یہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ اے حبیب جاؤ، فاطمہ کے لال نے تمہیں بلایا ہے۔ حسین کس غربت میں ہے کہ ہم جیسے نوکروں کو یاد کیا ہے۔ حبیب نے اپنے غلام سے کہا کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، میری سواری کو لے جا، سامان لے جا، تو غلام ہے تجھے کوئی نہیں روکے گا، فلاں مقام پر شہر کے باہر ویرانے میں ٹھہر جانا، رات جب تاریک ہو جائے گی میں آؤں گا تو ہم ساتھ چلیں گے۔ حبیب کو حالات کی وجہ سے
اس ویرانے تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی. حسین کی غربت سنانے لگا ہوں عزیزوں. حبیب کو کچھ دیر ہو گئی، قریب پہنچے تو دیکھا غلام گھوڑے کی گردن میں بازو ڈال کر سرگوشی کر رہا ہے. شاید میرا آقا ڈر گیا ہے، شاید میرا آقا خوف زدہ ہے. تو غم نہ کرنا، اگر میرا آقا نہ آ سکا میں تجھ پر سوار ہو کر شہزادی کونین کے لال کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہائے اتنا غریب ہو گیا حسین کہ غلام بھی حسین پر ترس کھا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. حبیب اپنے غلام کے ساتھ حسین تک پہنچے، حسین تک پہنچے، سلام کیا. ایک فرد آیا بنی ہاشم کا اور کہنے لگا اے حبیب خواہر حسین نے سلام کہا ہے. پھر تڑپ کر رو پڑے. ہائے آل نبی کی اتنی غربت کہ ہم جیسوں کو آقا زادی کا سلام. روز عاشور آ گیا. حبیب مچل رہے ہیں حسین پر قربان ہونے کے لیے. وہ جس کی عادت کمسنی سے حسین پر فدا ہونا ہو، وہ حبیب تڑپ رہے ہیں، موقع کی تلاش میں. بالآخر موقع ملا. بوڑھے شیر نے خوب جنگ کی. بنی اسد کے جوان، بنی اسد کے بہادر نے خوب جنگ کی، یہاں تک کہ جب زخموں سے چور ہوئے تو ایک مرتبہ آقا حسین کو آواز دی. جب آقا حسین کو آواز دی، آقا حسین پہنچے ہیں حبیب کے سرانے. آقا حسین کے کچھ اور اصحاب بھی پہنچے ہیں. ایک مرتبہ سوال کیا اے حبیب یوں تو کچھ دیر میں ہم بھی حسین پر قربان ہو جائیں گے، مگر شریعت کا تقاضا ہے، دوستی کا ادب یہ ہے، کیا مجھے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اوصی کا بہذا الرجل، میں تمہیں حسین کے لیے وصیت کرتا ہوں، خبردار غریب زہرا کو میدان کربلا میں تنہا نہ چھوڑ. یہاں تک آپ نے حسین کی غربت سن لی. آخری جملے زحمتیں تمام. واقعہ کربلا گزر گیا. اسیران کربلا کو قیدی بنایا گیا، کربلا سے کوفہ لایا گیا. اللہ اکبر، جگر پھٹتا ہے اس غربت کو دیکھ کر. آل رسول ادھر اسیروں کا قافلہ کوفے میں وارد ہوا. آگے آگے نیزوں پر بلند شہدائے کربلا کے سر ہیں، پیچھے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر مستورات آل محمد کی سواریاں ہیں. جب یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا تو ایک جوان آیا اور ایک خاص سر کے قریب جا کر، جس نے اس سر کو نیزے پہ اٹھا رکھا تھا، کہنے لگا یہ سر اسے ایسے نہ لا، تم نے میرے بابا کو مار دیا، اب میرے بابا کے سر کی توہین مجھ سے برداشت نہیں ہے، یہ کچھ درہم و دینار لے، میرے بابا کا سر مجھے دے دے. اس جس نے سر کو اٹھا رکھا تھا انکار کیا، کہا مجھے اجازت نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے، میں اس کا جوان لال ہوں، میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی میرے بابا کے سر کی توہین. ابھی یہ اسیروں کا قافلہ کوفے سے باہر نکلا کہ یہی جوان اپنے ساتھ بہت سے جوانوں کو لے کر آیا. قافلے پہ حملہ آور ہوا. وہ جنہوں نے سر اٹھا رکھے تھے ان میں سے ایک پر حملہ آور ہوا اور سر کو نیزے سے نکالا، اپنے سینے سے لگایا اور تڑپ کر کہنے لگا ارے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بوڑھے باپ کا سر نیزے پہ بلند نہیں ہوتا. سید سجاد کے کانوں میں یہ آواز گئی اور سر حسین کی طرف نگاہ بلند کی، میرے بابا مجھے معاف کر دینا، یہ صحیح کہہ
ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ غربت اہل اطہار کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ مظلومیت اہل اطہار کا ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بار الہ جو مومنین فتح عزا پہ بیٹھے ہیں دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بار الہ وطن عزیز کو خیر اور عافیت کے ساتھ رکھ. بار الہ اسے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين. توجہ برائے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ